الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں. ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں. کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا. یہی عذاب کی وعید کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا. ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا. اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے. حکم ہوگا ہر سرکش ہر ناشکر کو دوزخ میں ڈال دو. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
انسان کی ان مختصر آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت انسان کی جو دنیا کی زندگی سے لے کر جو اس کی آخرت کی زندگی میں جو اس کے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے، اس فیصلے کے بارے میں فرماتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان کو ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن یہ ما توسوس بہ نفسہ، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اکیلا اپنی مرضی کی دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے، جو اس کا نفس چاہے یہ کر سکتا ہے۔ ما توسوس بہ نفسہ، علماء اس سے جو تفسیر فرماتے ہیں اس میں وہ یہ کہ یہ اپنے نفس میں گم ہے، یہ اپنی ذات میں گم ہے، یہ بھول رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ بھول رہا ہے کہ ہم اس کی جو شاہرگ ہے، اب انسان کی شاہرگ سے قریب تو انسان سے کچھ بھی نہیں، یعنی شاہرگ کٹ گئی تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو اس کی شاہرگ ہے ہم اس کی اس شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی یہ ہر وقت ہماری نظروں میں ہے، ہر وقت، ہاں یہ ہماری نظروں میں ہے۔ اور نہ صرف یہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو محافظ اس کے ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھو انسان کی فطرت ہے، جب ہم لائیو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے سارا جہان دیکھ رہا ہے، آڈینس بھی بیٹھی ہے، تو چوکنے ہو کے بیٹھتے ہیں، کیئرفل ہو کے بیٹھتے ہیں۔ جب گاڑی تیز سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے، آگے کیمرہ نظر آتا ہے، فوراً گاڑی کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں نہ صرف یہ کہ تم دیکھے جا رہے ہو، بلکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ایک جملہ بھی تمہارے منہ سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ پوچھے گا کہ یہ کیوں نکل رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ Everything is not only being watched، نہ صرف یہ کہ آپ دیکھے جا رہے ہیں بلکہ ریکارڈ ہو رہی ہے ایک ایک بول اور ایک ایک موومنٹ۔ یہ نہ سمجھو کہ تم دیکھے نہیں جا رہے، شدید اندھیرے کمرے کے اندر بھی اگر تم جاؤ گے اور اس کو لاک کر لو گے، یہ دونوں رقیب جو تمہارے ساتھ ہیں یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کرتے 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 تمہاری موت کا وقت آ گیا، ہاں یہ وہی موت ہے جس سے تم بھاگتے تھے، اور ابھی تم تو صرف اس موت کی بات کرو۔ یہ سنو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ سور کی آواز سنو، اب تم نکل آئے ہو باہر، اب شیطان تو تمہارے ساتھ ہے نہیں کہ تمہیں بہکائے، اب تمہاری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ آج ان وعیدوں کے پورے ہونے کا دن ہے، آج ان بشارتوں کے پورے ہونے کا دن ہے جن کا ذکر تم دنیا میں سنتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہوگی میرے دوستوں، یہ مت کرو اس کا یہ نقصان ہے، یہ مت کرو اس کا یہ نقصان ہوگا، سود مت کھاؤ اس کا یہ نقصان ہے، جھوٹ مت بولو اس کا یہ نقصان ہے، اللہ کی آیتوں کو مت جھٹلاؤ ان کا یہ نقصان ہے، ظلم مت کرو اس کا یہ نقصان ہے، کسی کا مال مت ہڑپ کرو اس کا یہ نقصان ہے۔ اس وقت فوراً احساس ہوگا یہ کیا ہے، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر نفس جو چل رہا ہوگا اس دن قیامت کے دن میدان محشر میں، تو اس کے ساتھ دو دو فرشتے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر ایک فرشتے کے اندر اتنی جان ہوگی جتنی تمام جن و انس میں ہوگی،
ایک نے اس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہوگا، ایک کے ہاتھ میں اس کی کتاب ہوگی، ایک چلاتا ہوا آ رہا ہوگا یہ فلاں بن فلاں آ رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہوگا اور کہے گا یہ اس کا اعمال نامہ ہے، وہ اللہ کی طرف لے جانے میں جلدی کر رہے ہوں گے۔ اور علماء کرام یوں بھی فرماتے ہیں، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ غالباً یہ دو وہی فرشتے ہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، ایک دم تیری آنکھ کھلے گی اس وقت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دنیا میں انسان سوئے ہوئے ہیں، موت کے وقت آنکھ کھلے گی، فرشتوں کو دیکھیں گے تو زندگی ایک خواب لگے گی، بالکل ایسے لگے گا جیسے نیند سے اٹھیں۔ تو اسی بات کو، قرآن کی اسی آیت کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ایسے بیان کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَّفْنَا، ایک دم انکشاف ہوگا تمہارے اوپر، ہائے میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس دن فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن تمہاری آنکھ کتنا ایک ایک چیز کو صحیح دیکھے گی۔ اور ایک پکارنے والا جس نے جو تمہیں لے جا رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا هَذَا مَا لَدَيَّ عتید، ہاں اوہو، وہ یہ کہہ رہا ہوگا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا یہ جو نافرمان ہیں لے جاؤ ان کو جہنم کی طرف۔ میرے دوستو، اکثر و بیشتر ہمیں لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ڈراتے کیوں ہو؟ ایک آدمی جا کر چلتا چلتا نظر آ رہا ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں اس کی، چلتے چلتے مین ہول میں گرے گا، اگر میں اس تک پہنچ نہیں سکتا تو یہاں سے چیخ کر اگر میں اس کو کہوں کہ رک جاؤ تو یہ میں نے اس کا نقصان کیا کہ اس کا فائدہ کیا۔ میں دن اور رات آپ کے سامنے فضائل عرض کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا تو آپ کو بتاؤں کہ ان گناہوں کے کرنے کا کیا نقصان ہے۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب 28 رمضان المبارک کے شان رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکنہ طور پر ہم کل اس وقت آپ کو آخری مرتبہ افطار نشریات میں خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے ممکنہ طور پر۔ تو بس اب تو بالکل اختتام ہے، ماہ رمضان کا اختتام ہے، شان رمضان کا۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ابتدائی نشست ذرا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا جن کو ہمارے کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے، تاکہ ہم باتیں ساری نشریات میں کرتے ہیں، ذرا نشریات کے آغاز میں کچھ پریکٹیکلی کچھ کریں تاکہ پھر ذرا بات کرتے ہوئے اچھے بھی لگیں۔ تو آپ کو یاد ہے کل ہم نے جب اس سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاشف اقبال یہ ایک تھیلیسیمیا کی مرض میں مبتلا ایک بچہ تھا جس کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے والد صاحب نے پوری اپنی سٹوری سنائی تھی، اور یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے، کوئی فلمی واقعہ نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، خود ان کے والد صاحب نے یہاں پر آ کر بتایا۔ وہ سینٹر اب ایک حقیقت ہے کہ ان کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر پہ یہ وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ میں ایک ایسا سینٹر بناؤں گا پاکستان میں کہ جہاں پہ اس طرز کے مریضوں کا علاج ہو سکے، تاکہ کوئی اور بچہ اس طرح سے نہ مرے جیسے میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ہمارے پاس آئے تھے اور جب ہم نے ان کو بلایا تو ایک بندہ خدا نے ہمیں کال کر کے کہا کہ میں ان کو اپنی طرف سے 10 لاکھ روپے ان کے سینٹر کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ ہم نے کل دکھایا بھی۔ یہ تمہید آج ماننے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں۔ کچھ سٹوریز بہت مشہور ہیں، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کیا زبردست کام ہے، ایک مشہور سٹوری ہے، لیکن ایسے بہت سارے گمنام ہیروز بھی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ 2 آرگنائزیشنز موجود ہیں۔ جو پہلی آرگنائزیشن ہے پاکستان چلڈرنز ہرٹ فاؤنڈیشن۔ کل یہاں پر ایک بچہ بیٹھا تھا جس کے دل میں سوراخ تھا، ہم پریشان تھے کہ اس کے لیے ذرا کچھ رقم اکٹھی کریں۔ کچھ رقم اکٹھی ہوئی تھی، خاصی بہت رہ گئی تھی، اتنے میں ایک صاحب کی کال آئی، فرحان صاحب کی، جنہوں نے کہا کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ اسی طرز کے امراض سے ڈیل کرتا ہے اینڈ وی ول ٹیک کیئر آف دس چلڈرن، وی ٹیک کیئر آف دیز کائنڈ آف چلڈرن اینڈ وی ول ٹیک کیئر آف دس چائلڈ ایز ویل۔ اور انہوں نے سارا اس کا خرچہ اٹھا لیا۔ ہماری بات ہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے بھی پوری ایک کہانی ہے کہ آج یہ ادارہ کیوں ہے پاکستان چلڈرنز ہرٹ فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ
آسان ترین الفاظ میں کہوں تو دل میں سوراخ ہوتا ہے جن بچوں کے، ان امراض سے یہ ادارہ ڈیل کرتا ہے. اور یہ ادارہ بھی ایسے ہی ایک واقعے کے نتیجے میں قیام عمل میں آیا تھا. اس ادارے کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے اپنے گھر میں اس طرح کی ٹریجڈی ہوئی، ان کی اپنی اولاد اس کا شکار ہوئی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، جس کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ اب میں ایسا ایک ادارہ بناؤں گا، جتنی میرے میں استطاعت ہے میں ایسا کچھ کروں گا تاکہ جتنے بچے میں بچا سکوں وہ میں بچاؤں. اور آج وہ ادارہ ایک حقیقت ہے. اور کل آپ نے دیکھا اسی ادارے کے ریپرزنٹیٹیو نے کال کر کے کہا کہ اس بچے کے علاج کا خرچہ ہمارا ادارہ اٹھائے گا. فرحان صاحب نے کل ہمیں کال کی تھی. پہلے تو میں چاہتا ہوں بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے فرحان صاحب کے لیے کہ جنہوں نے یہ ادارہ بھی بنایا اور کل ہماری ہیلپ بھی کی. السلام علیکم فرحان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی. سر سب سے پہلے تو یہ پوری تمہید ماننے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ اس طرح کی ماشاءاللہ بہت ساری ایگزامپلس ہیں ہمارے ملک. آپ نے ادارہ کب بنایا تھا اور اس کی بیسک ریزن جو میں نے بتائی وہ وہی تھی کیا؟ ذرا اس میں الیبوریٹ کیجیے گا. میری بیٹی پیدا ہوئی تھی جی، جب وہ 3 ماہ کی ہوئی تو سڈنلی اس کا سانس رک گیا. اچھا. میں انٹرنیشنل ٹریول میں تھا، مجھے میری گھر والی نے فون کیا کہ عائشہ کا سانس رک گیا. اچھا. تو امیجیٹلی میں نے شی واز 3 months اولڈ. تو اللہ کا دیا سب کچھ تھا، کوشش کی، الحمدللہ اس کو ایمرجنسی میں آپریٹ کروایا. ایک ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہارٹ سرجن ہیں ڈاکٹر عاصم، انہوں نے ان کو آپریٹ کیا، اللہ کی مہربانی سے وہ ٹھیک ہو گئی. یہ 3 دن کا سرجری تھی جو کہ انفارچونیٹلی ایک ہاسپٹل میں اس نے نمونیا کیپچر کر لیا اور وہ سرجری 14 دن پر چلی گئی. ان 14 دن میں جو ہم نے حال دیکھا پبلک ہاسپٹلس کا اور کچھ پرائیویٹ ہاسپٹل کا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو بیچارہ رو ہی رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے بھی وہ بھی انفارچونیٹلی ایک کوالٹی کیئر اپنے بچے کو نہیں پرووائڈ کر پایا. جب عائشہ 3 سال کی ہوئی جی تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا میں ہمیں راضی ہونا چاہیے. اور یہ آج عائشہ کی میں سمجھتا ہوں وجہ ہے کہ الحمدللہ 380 بچے اس چھوٹی سی فاؤنڈیشن نے اللہ کی مہربانی سے فنڈ کر دیا جی ان کی ہارٹ سرجریز. یعنی اللہ کے فضل و کرم سے ظاہر ہے اسی کی مدد کے بغیر تو کچھ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک عائشہ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، لیکن اس کے بعد عائشہ کی وجہ سے 380 بچے جانے سے بچ گئے اللہ تعالیٰ کے ظاہر حکم کے بعد. ماشاءاللہ. اچھا. اب یہ جی یہ جو اصل مسئلہ ہے نا، میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں. پاکستان میں 50,000 کم و بیش بچہ ہر سال یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے. 50,000. دکھ کی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں صرف 8 پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن ہیں جو بچوں کے دل کو آپریٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے ڈیل کرنے والے افراد اس مرض سے پورے پاکستان میں کتنے ہیں؟ 8. That's it. اور صرف 25 کارڈیولوجسٹ ہیں جو کہ یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور اپنا تشخیص کے بعد اس کو دوائی دے سکتے ہیں یا کسی سرجن کو ریفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 200 ملین کی پاپولیشن، ایوری ایئر 50,000 بچے یہ مرض لے کر پیدا ہو رہے. اور دکھ کی بات ہے کہ صرف 8 سے لے کر اور 25 ایسے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں. المیہ تو یہ تھا آج سے 10 سال پہلے کہ صرف ہمارے پڑوسی ملک میں یہ سرجریز ہوا کرتی تھی. تو ہیڈس آف ٹو آل دوز ڈاکٹر، آل دوز کارڈیولوجسٹ جس نے الحمدللہ آج کم از کم پاکستان میں یہ کیپیسٹی ہو گئی ہے کہ 3,000 سرجریز ہونا شروع ہو گئی. 50,000 بتا رہے ہیں، اس میں سے کتنوں کا علاج ہو جاتا ہوگا؟ سر ملک کی جو کیپیسٹی ہے جنید بھائی وہ 3,000 ہے سب پرائیویٹ اور پبلک ملا کر. یعنی 3,000 کا علاج ہوتا ہے. ابھی ایک پبلک ہاسپٹل لاہور میں 6% ہوا ہے. 6% جی. کرنٹلی ایک ہاسپٹل لاہور میں پبلک کے ایک ڈپارٹمنٹ میں 9,000 سے زیادہ بچوں کی لسٹ ہے جن کی ہارٹ سرجریز لکھ دی گئی ہے لیکن کیپیسٹی نہیں ہے. ویٹنگ پر ہے. تو اس کا حل کیا ہے سر؟ اس کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے ٹو اسٹارٹ ود فرام لاہور انشاءاللہ، اور اس کو باقی بڑے ہاسپٹل کے ماڈل پر پاکستان میں باقی شہروں میں لے کر جایا جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 8 ڈاکٹر اللہ نہ کرے آج کئی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں ہارٹ سرجری ختم ہو جائے گی. تو کرنٹ کیپیسٹی کو 8 سے 800 پر لے کر جایا جائے، 25 سے ہم 2500 ڈاکٹر کر سکیں. تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں پریسائزلی تاکہ لوگ سنیں پھر اپنے طور پہ آپ کی ہیلپ سر ہمارا ٹارگٹ ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر آف ایکسیلنٹ اور ہاسپٹل بنانے کا انشاءاللہ پہلا لاہور میں. اس کی ابھی کس سٹیج پر ہے وہ؟ سر اس کی ہم نے تقریباً زمین کے لیے اللہ کی مہربانی سے 50 لاکھ اکٹھا ہو چکا ہوا ہے. 5 ایکڑ ہمیں چاہیے کیونکہ ڈے بائی ڈے وسیم بھائی پروجیکٹ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا. اور یہ اس کی پوری پروجیکٹ لاگت ظاہر ہے بہت زیادہ ہوگی، لیکن آپ بتائیے تاکہ اگر ایک بندے نے بغیر کسی پلیٹ فارم کے 0 سے 50 لاکھ کر لیا ہے تو پھر پوری قوم مل کے 50 لاکھ سے بہت آگے تک
تو جا سکتی ہے وائی ناٹ. تو کیا اس کی لاگت کیا ہے سر؟ ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا تھا اور ان سے فیزیبلٹی لکھوائی تھی. اس کے مطابق 1 ارب اور 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے سر یہ ٹوٹل. جی بائی دا وے ابھی تک جو ہم نے 380 سرجریز کروائی ہیں وسیم بھائی, اس پر تقریباً 130 ملین کے قریب لگ چکا ہوا ہے, یعنی کہ 13 کروڑ روپیہ اللہ کی مہربانی سے لگ چکا ہوا ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی مہربانی میں آج تک کسی کے پاس پیسے مانگنے نہیں گیا سر. ہاں الحمدللہ, اللہ خود الحمدللہ پیسے دیتے یہ آپ بچوں کو مختلف ہاسپٹلز میں لے جاتے جی سر. جو کرنٹ کیپیسٹی ہے 8 ڈفرینٹ جگہوں پر, وہاں پر ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں بھائی آپ چوز کر لو کس ڈاکٹر سے آپ نے کروانا ہے, آپ چوز کر لو کس ہاسپٹل سے کرانا ہے, ہم آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر دیں گے. زبردست. ایک سرجری پر 5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں جتنے آپ لے آؤ, لاکھ لے آؤ, 1.5 لاکھ لے آؤ, کچھ بھی نہیں ہے. اگر زیادہ لے آؤ گے تو زیادہ بچے آپریٹ ہو جائیں گے, اگر کم لاؤ گے تو کم آپریٹ ہو جائیں گے. ویری نائس. اور آپ نے اس کا کل ثبوت بھی دیا جو آپ نے کل ہماری ٹرانسمیشن میں کال کر کے ایک بچے کا خرچہ اٹھایا. تو یہ سارے بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نیکی صرف اس انداز میں نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کوئی ایک ہارٹ پیشنٹ بیٹھا ہو, بلکہ یہ اس سے زیادہ بڑے لیول کا ہے کہ اگر اب ایسا ایک ادارہ بننے جا رہا ہے جو کہ چاہتا ہے سارا کام چینلائز ہو جائے, تو اس کو سپورٹ کر کے ہم ایسے بہت سارے بچوں کو ایک ساتھ بچا سکتے ہیں اور ان کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو فرحان بھائی کا جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان کے اس ادارے کی, وہ سب آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی ہیں. اور ظاہر ہے ہم نے اگر یہاں بلایا تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بہت ایک مناسب کام ہونے جا رہا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اپنے طور پر ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ سر تھینک یو ویری مچ فرحان بھائی, اور بالکل آپ اس چیز کو اپنے سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی ڈال کے تاکہ ہم مزید وہ کر سکیں. اور جنید میں ہمارے پاس ساتھ دوسری ایک آرگنائزیشن ہے, کیا بات ہے نا, TCF دی چلڈرنس فاؤنڈیشن. ان کے نیٹ ورک کے تحت اسکولس چل رہے ہیں پورے پاکستان میں, تقریباً 1200 اسکولس چل رہے ہیں دی چلڈرنس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام. سر جن کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر آپ ذرا مجھے پہلے بریفلی بتائیے گا کہ کیا واٹ از دس آل اباؤٹ. بہت بہت شکریہ آپ کی دعوت کا. پہلے تو دی سٹیزنس فاؤنڈیشن جو ہے یہ 1995 میں جو ہے شروع ہوا تھا. اور اس وقت جب چند دوستوں نے کہا تھا کہ جی تعلیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اور اگر ہم اس کے حل کا ساتھ نہیں ہیں تو ہم یقیناً مسئلے کا حصہ ہیں. سو انہوں نے 5 اسکول جو ہیں وہ 96 میں اپنے پیسوں سے شروع کیے تھے کراچی کے اندر. اچھا. اور اس خواب کے ساتھ کہ ہم 1000 اسکول جو ہیں وہ پورے پاکستان میں بنائیں گے. الحمدللہ 2014 میں وہ خواب ہمارا پورا ہوا. اس وقت 1200 بچے ہمارے 1200 اسکول ہمارے پورے پاکستان میں. ان کو آپ کیا فیس چارج کرتے ہیں؟ وہ بچے کون ہوتے ہیں جو آپ کے اسکولس میں آتے ہیں؟ بچے ہمارے جو سارے لو انکم فیملیز سے جو ہیں ان کے ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ. اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہ کہ تعلیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان علاقوں تک پہنچائی جائے جہاں پہ گورنمنٹ اسکولز یا کن شہروں میں ہیں اسکول آپ کے؟ ہمارے تقریباً 109 ٹاؤنز اینڈ سٹیز میں, ڈسٹرکٹس میں جو اکراس پاکستانی ہوا ماشاءاللہ. تو اگر آپ بالکل ساؤتھ میں چلے جائیں تو کیٹی بندر, نارتھ میں چلے جائیں تو بٹل بٹگرام, ویسٹ میں چلا جائیں تو گوادر, ایسٹ میں چلے جائیں تو واگا بارڈر. چارج وغیرہ کیا کرتے ہیں آپ؟ فیس چارج کیا کرتے ہیں؟ اچھا, فیس کا جو ہے وہ بہت ہم نے فلسفہ جو وہ رکھا تھا کہ فیس چارج کریں گے, اور اس کی 2 وجوہات تھی. فیس ہماری 20 روپے سے شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایوریج 100-125 روپے ملتا ہے بچوں کا, لیکن ہماری لاگت جو ہے وہ 1400 روپے آتی ہے ایک بچے کے اوپر پر منتھ پر چائلڈ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی چیز یہ کہ اگر آپ 20 روپے بھی دے رہے ہیں تو آپ کی اونرشپ جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ میں پیسے دے کے جا رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی اس کی وجہ سے. صحیح ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق. بالکل, آپ اپنی استطاعت کے حساب سے جو آپ کا ہو. تو ایک بیسک جو اس وقت Day 1 سے سوچا تھا کہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا کہ وہ فیس نہیں دے سکتا. ہاں ویری نائس. تو یہ آپ کے ساتھ مطلب یہاں پہ فاطمہ موجود ہے, ظفر موجود ہے, یہ آپ لوگوں کی اسکول میں پڑھے ہیں پہلے؟ میں انہیں سے پوچھتا ہوں. ذرا فاطمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ TCF اسکول میں پڑھی ہیں اور پڑھا رہی ہیں کیا, ذرا بتائیں. بیسیکلی میں اسٹارٹ لوں گی اپنے بیک گراؤنڈ سے, فیملی بیک گراؤنڈ سے. تو میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے, بالخصوص عورتوں کی ایجوکیشن بالکل بھی نہیں ہے. اور میں اس فیملی سے پہلی لڑکی نکلی ہوں جو کہ پڑھی ہے اور پڑھا رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے تک بھی کہاں سے آپ کا تعلق ویسے؟ میرا ٹھٹا کے ایک چھوٹے گاؤں سے تعلق ہے. پھر اس گاؤں سے نکل کے ہم کراچی آئے. میرے فادر کراچی میں کام کرتے تھے, تو ان کا خواب تھا کہ ان کے بچے پڑھیں, ان کی بیٹیاں بالخصوص پڑھیں. تو پھر وہ ہمیں گاؤں سے لے کر کراچی آئے تاکہ ہم ایجوکیشن حاصل کر سکیں, ہم پڑھ سکیں. تو 2 کلاس میں میرا ایڈمیشن کروایا ابو نے.
फिर पढ़ना शुरू किया TCF में और सेकंड क्लास आप TCF में थी? जी अच्छा, 2 ओके क्लास। ओके। बहुत छोटी थी मैं तब। सेकंड क्लास छोटी होते हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्कूल मेरे घर से बहुत दूर था। अच्छा। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे बाबा लेके जाते थे और लेने आते थे, लेकिन उसके बाद बड़े होने के बाद अब खुद कर लिया था। उसके बाद जब मैंने पढ़ लिया तो उसी स्कूल में दोबारा पढ़ाना शुरू किया। जहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ाया फिर आपने? वहाँ पढ़ाया। क्या पढ़ाया आपने, क्या पढ़ा? मैं प्राइमरी में मैं साइंस और इस्लामियात पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं अपने कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारे काम करती हूँ, बिलखुसूस उन औरतों और लड़कियों के लिए उनको तालीम देती हूँ जो कि कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक़ है। जैसे आप क्या मामला था कि आपको पढ़ने का शौक़ था लेकिन आपके ख़ानदान में कभी कोई नहीं गया था स्कूल? तो मेरे एरिया के मैं उन औरतों और ख़वातीन को पढ़ाती हूँ जो कि स्कूल नहीं गई या जो नहीं पढ़ी, तो वो भी एक TCF का प्लेटफॉर्म है, आगाही नाम है उसका। नॉन फॉर्मल एजुकेशन देती हूँ मैं। वो इतना पढ़ना जान जाएं कि उनको अखबार पढ़ना आ जाए, वो किसी बस का नाम पढ़ लें, थोड़ा बहुत पढ़ना बेसिकली उनको। ज़बरदस्त जी, फातिमा ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वाह वाह। देखिए यहाँ इनको बुलाने का मकसद ये कि इस तरह की एग्जाम्पल्स बहुत सारी हमें कभी कभी लगता है खाली हम ये बातें सुनते हैं, ऐसा पता नहीं प्रैक्टिकली होता होगा या नहीं होता होगा। आपके सामने मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, मुझे ब्रीफली इफ़ यू कुड टेल मी, ये जो बच्ची पढ़ के आई हुई है इसमें और एक नॉर्मल स्कूल के बच्चे में स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क होगा? मैं तो समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं, बल्कि इनको ज़्यादा कदर होती है ज़िंदगी की, ज़्यादा कदर है बाकी चीज़ों की जो आसपास उनके हैं। जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं ये वही होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल स्टडीज? एक्चुअली TCF जो है वो नेशनल करिकुलम फॉलो करता है जो पाकिस्तान का है। अच्छा। तो वही हम कोई भी चीज़ अलग नहीं है, जो नेशनल करिकुलम में हमें बताई गई है वही किताबें उसी निसाब से पढ़ाई जाती हैं। हमने खुद अपनी किताबें डेवलप ज़रूर की हैं लेकिन वो नेशनल करिकुलम पे बेस करती हैं। और आपको डोनेशंस वगैरह आती हैं आप लोगों को? जी, हम टोटली डोनेशंस पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। मैं ख़ास तौर पे चाहता हूँ आप ये बात करें ना। जी, ज़कात के हवाले से मैं गुजारिश सब लोगों से होगी, क्योंकि तालीम में अगर आप ज़कात देंगे तो वो सिर्फ उस बच्चे पे नहीं बल्कि उसके आने वाली नस्लों पे उसका असर आएगा। और न सिर्फ आने वाली नस्लों पे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उस ज़कात पे डिपेंड करता है। और ना सिर्फ एक अच्छा पाकिस्तान बल्कि मैं समझता हूँ हम बेहतर दुनिया बना सकते हैं बेहतर तालीम। राइट। जाते जाते ज़फ़र, आपने भी TCF स्कूल में पढ़ा था और अभी आप क्या करते हैं जाते में? जी बिल्कुल, मैंने 8वीं क्लास से TCF में पढ़ा था, मैट्रिक किया TCF से और फिर यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस के लिए स्कॉलरशिप मिली। अभी वहाँ से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा पढ़ के आया हूँ। वाह वाह। और कहाँ से भाई? बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना से। ज़बरदस्त। अच्छा। और अभी यूनाइटेड स्टेट जा रहा हूँ बैचलर स्टडीज़ के लिए। ओह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, ज़बरदस्त। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए मेरी तो एक छोटी सी स्टोरी है, जो एक इम्पैक्ट है, ये जो बड़ी स्टोरी है हमें उसको देखना चाहिए। और कराची में ये जैसा TCF है तो रोज़ाना जैसे 1,75,000 बच्चे हैं TCF में, ऐसे बहुत सारे जो भी एजुकेशन के काम कर रहे हैं, वो रोज़ाना हर सुबह 1,75,000 स्टोरीज़ बन रही होती है। सही बात है। इतनी ही बच्चों के एक मुस्तकबिल बच रहा होता है। ठीक है, हम देखें, हम वैसे भी हमारे माशरे में हमें 2 चीज़ों की आज ज़रूरत है समझने की। एक तो कि एजुकेशन में हमारी बका है तालीम में, और दूसरा अपने माशरे को हमने पढ़ाना है। तो इस फील्ड में मैं समझता हूँ कि अगर हम जितना हम काम करें, हम फोकस करें, तो सिर्फ इसी से हम अपनी मुस्तकबिल बचा सकते हैं और पाकिस्तान की एक अजीम शक्ल देख सकते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। चलें, देखिए आप लोगों का अक्सर ये कहना होता है और ये कहना बहुत ज़्यादा ठीक भी होता है कि जनाब मीडिया पे अपने जो है वो कमर्शियलिज्म के हवाले से आप लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ऐसी इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल और इदारों की बुनियाद पर सक्सेस स्टोरी थी जिनको मीडिया पे टाइम नहीं मिलता। हमने कोशिश यही की है कि थ्रू आउट सिंस फर्स्ट रमज़ान और टुडे इज़ आवर 28th सेशन, हम उन इदारों को ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो हम कर सकते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम वही दे सकते हैं। एक मेन स्ट्रीम ट्रांसमिशन में हम उनको ज़रा कुछ वक्त दें। अगर हमारे वक्त देने से कुछ हो सकता हो तो ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, हमारी तरफ से ये डोनेशन कह लें, जो भी कह लें। तो आज ये 2 इदारे हमारे साथ थे, दी सिटीजन्स फाउंडेशन TCF और पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन। ये नाम मैंने फिर ले लिया, आप चाहे तो इसको इंटरनेट में भी इनको सर्च कर सकते हैं और फिर अपने तौर पर आज जो कुछ हो सके अपने तौर पे ज़रूर इन लोगों को इस तरह सपोर्ट करें ताकि ऐसी बहुत सारी फातिमा, ऐसे बहुत सारे ज़फ़र आगे बढ़ सकें और ऐसी बहुत सारी जो आयशा है वो
ان کو ہم بچا سکیں اور وہ مزید لوگوں کو زندگی دینے کا ذریعہ بن سکے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر.